राम मंदिर का चंदा, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहां तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम ये है, अब अफसोस का मकाम ये है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहां कहां से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते? अरे हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते हैं भाई? बोलिए ना भाई, बना सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, एक बात याद रखना, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा, खाने काबा कोयान छे? मक्का कोयान छे? अच्छा, मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, महिलार मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, की बोलो तो भक्का, बोलो भक्का, वो खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जन्नती पत्थर देखोगे। 5 लाख टका खर्चा करवाया बे, वो जन्नती पत्थर यहां थोड़ी है, मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम आछे? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। बात सही भी है भाई, पत्थर फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। तू जन्नती पत्थर है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर, सबसे पहला घर खाने काबा है। और वही, और कुर्बान जाओ, वो घर ऐसा है, मस्जिद हराम वो ऐसी मस्जिद है कि जो मुसलमान वहां चला जाए, 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज का सवाब अता फरमाए। 1 रकात का सवाब कितना है? अरे बोलो भाई, कितना है? 1 लाख। अब वहीं पर 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना मक्का मदीना, मक्का मदीना, तो मक्का, ये मक्का है, ये मदीना है। अब मक्का मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। कत दूर आछे बोलून तो? 450 किलो या 500 मिनिमम समथिंग 500 किलोमीटर। भाई यूं समझ लिए, यहां से कलकत्ता, पटना भी नहीं, पटना तो 350 किलोमीटर यहां से होगा, कलकत्ता मिनिमम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, ये मदीना है। और कुर्बान जाओ, मदीना में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद की फजीलत ये है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे नौजवानों। तो अल्लाह के घर का तवाफ करो, अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर की जियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुक जाएगी। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है?
کیا جواب دو گے؟ کی جواب دے وہ بولو؟ خالی جمعہ پڑھنے والوں کیا جواب دے گا؟ اس لیے نوجوانوں، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے، جمعے کے ساتھ 5 وقت کی بھی نماز فرض ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ تو صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مکہ سے دولت چھوڑ کر مکہ میں گئے، گھر چھوڑ دیے، حویلی چھوڑ دیے، زمین چھوڑ دیے، سونا چھوڑ دیے، چاندی چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ کس کے لیے؟ بھائی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ مدینے میں ابھی کوئی مسجد بنی نہیں تھی، مدینے میں کوئی مسجد، بھائی کوئی مسجد تھی وہاں؟ ابھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ ایک زمین، خالی زمین تھی، تو پتہ چلا یہ کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا ہے، چچا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کو بھی بلاؤ، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ۔ مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو، تاریخ پڑھو، مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے۔ مسلمان جس گلی سے گزر جائے نا، اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان کی شکل آدمی دیکھ لینا تو وہ کوئی مذہب کا آدمی ہو، کسی کنٹری کا آدمی ہو، وہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہاں تو ابھی کے زمانے میں پہچانے میں نہیں آ رہا کہ یہ ادھر کا مال ہے کہ ادھر کا ہے۔ نالی میں لاش ملی، لاش، گاؤں والے جمع ہو گئے، کیسے میاں، کیسے میاں، کیسے میاں، نکالتا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، نکالا، بولے نہیں اب کوئی آگر چھے، ہلدی کھورار چھے نا بیشن پور جی، کوئی آگر چھے، ہمارا تو نہیں پہچان وہ، لیکن مرے ہوئے 2-3 دن ہو گیا ہے، لاش کی شکل بدل گئی۔ بولے کنے پتا ہے بے؟ تو ایک آدمی بولے کہ سننی یہاں پاکٹ دیکھے تھے کچھ ہے، آدھار کارڈ، پہچان پتر کچھ چھے، وہاں سے نام سے پتا چلے جاوے کہ مسلمان چھے کہ کی چھے۔ بھائی نام سے پتا چلے گا نا۔ اب بولو بھائی مان گئے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اسلامی لباس نہیں تھا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، مرا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھ نہیں یار پاکٹ تو کچھ ہے، تو پاکٹ میں نکالا، آدھار کارڈ ملا، آدھار بولا ملے گی، یہ ملے گی، بولا بس بس ہے جب نام پڑھ۔ ایک لڑکا پڑھا لکھا آگے بڑھا، پڑھا، بولے یار نام چھے منٹو، بولا منٹو کنے ہے تھے؟ بھائی منٹو ادھر بھی، منٹو ادھر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولا نا، باپر نام کی چھے دیکھتے؟ تو باپر نام چھے چنٹو، بولا کنے ہے تھے؟ ہوگا؟ ارے پہچان میں آئے گا؟ منٹو ادھر بھی، منٹو ادھر بھی ہے، چنٹو ادھر بھی ہے، چنٹو ادھر بھی ہے، پپو ادھر بھی ہے، پپو ادھر بھی ہے، لڈو ادھر بھی ہے، لڈو ادھر بھی ہے، کھٹو ادھر بھی ہے، کھٹو ادھر بھی ہے۔ تو بولے کہ نہیں پہچان ہوا سو کے چھے نہیں چھے۔ ایک بوڑھے میں یہاں بولے کہ تم نے چنتا کیا کرو اس رہے، یہی نہ جاننا چھے کہ مسلمان چھے کہ نہیں چھے، یہ ایک کا اپائے چھے، وہاں سے ایک دم فائنل ہے جاوے کہ یہ مسلمان چھے کہ کی چھے۔ اب وہ اپائے کیا ہم نہیں بولیں گے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں، سمجھ گئے؟ اچھا بہت ہوشیار ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ مسلمانوں، نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، جگو، اب بھی وقت ہے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو، اپنے خانقاہوں کی حفاظت کرو، نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن مسجدوں سے ہم نکال دیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین تمہاری ہے۔ تو جو بچوں کے ساتھ میں چچا آیا تھا، بولا یا رسول اللہ میری ہے، یہ میرے بھائی کی تھی، بھائی مر گیا، یہ میرا دونوں بھتیجا ہے، ان کی پرورش میں کر رہا ہوں، یہ زمین میری ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ زمین کو بیچو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ لے کے زمین کیا کریں گے، آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو دماشا،
اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے، بولو کتنے پیسے لوگے، کتنی قیمت لوگے؟ تو صحابہ ابھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تھے، سونا چاندی زیور زیورات پیسہ مال و دولت سب مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ گئے تھے مدینہ۔ اب مسجد بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، تو وہ زمین والا بولا کہ یا رسول اللہ جب آپ اس میں مسجد بنائیں گے تو ہم پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ پیسہ دیجیے گا ختم ہو جائے گا، ہم اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے۔ سبحان اللہ بولے تو کس سے لیں گے؟ ارے بولے کس سے لیں گے؟ ہم اپنے اللہ سے لیں گے اس کا بدلہ۔ یا رسول اللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، یہ زمین میں آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں، اس زمین پر آپ مسجد بنائیے، اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں، قیمت لینی ہوگی۔ یہ قیمت طے ہوئی، وہ راضی ہو گیا زمین والا کہ ٹھیک۔ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے نا اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا۔ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی اکیلے قیمت ادا کی تھی؟ انشاءاللہ میں اس کا نام بتانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا سارے لوگ انشاءاللہ تیار ہو جاؤ کہ جنت میں محل کون کون بناؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، سارے لوگ تیار ہیں الحمدللہ۔ تو سنو، حضرت عثمان غنی راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، عالی شان گھر بنائے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، مان گئے آپ یہاں ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، آپ نے چندہ دے دیا، 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے، سیمنٹ دے دیے، گٹی دے دیے، بالو دے دیے، تو یہ مسجد کون بناتا ہے؟ مزدور بنائے گا، مستری بنائے گا نا بھائی؟ ارے کیا بنانا بولو نا، مستری بنائے گا، مزدور بنائے گا، لیکن قربان جائیے ہم پیسہ دیے 10,000 20,000 1,000 5,000 جو بھی دیے مسجد میں دیے، مستری مزدور مسجد بنائے گا۔ تو آپ کا گھر جو اللہ جنت میں بنائے گا کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں۔ علماء نے نقطہ نکالا، کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے نہیں۔ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ سے نہیں۔ اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں آؤ اور جنت میں محل بناؤ، جنت میں گھر بناؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زمین یہی رہ جائے گی، جائیداد یہی رہ جائیں گے، یہ کوٹھی یہی رہ جائے گی، یہ بلڈنگیں یہی رہ جائے گی، یہ سونا چاندی سب یہی رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے نام پر، اچھا اس میں دوہرا ثواب ملے گا، اگر اپنے ماں باپ کے نام